جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو، تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیں آؤں انہیں پڑھی کے ساتھ۔ آپ کی آنکھیں بند ہوئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکلی تو ساری بیگمات توڑی دوڑی آئیں، تو آپ کی منزل پوری ہو چکی تھی، تو آپ کو لٹایا گیا اور چادر ڈال دی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے عوالی، 3-4 میل، پتہ چلا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ لیا، تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے۔ کوا و نبیا و خلیلا و صفیہ، ہائے میرا نبی، ہائے میرا دوست، ہائے میرا خلیل، ہائے میرا جگر، کہ یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھی۔ 11 ہجری میں آپ حج کے لیے تشریف لے تھے، اور یہ صورت آئی 11 تاریخ کو، 11 حج کے ذوالحج، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیں۔ تو یہ جب یہ زوال سے پہلے آپ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے، یہ اس کی آخری صورت ہے قرآن کی جو نازل ہوئی، تو آپ نکلے زوال کے بعد، آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارے، پھر آپ اپنی اونٹنی عذبہ پہ سوار ہوئے اور آپ نے یہ تاریخی جملہ بولا، ایہا الناس عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات، آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو۔ واپسی پر آپ نے معاذ بن جبل کو مدینے سے یمن روانہ فرمایا، تو معاذ بن جبل سے ایسی محبت تھی کہ ان کو سی آف کرنے کے لیے 7 میل پیدل چل۔ اب کسی کو روانہ کرنے کے لیے ساتھ نہیں چلتے تھے، مسجد سے روانہ کر دیتے تھے۔ معاذ بن جبل کو 7 میل ساتھ چلے، اور جب آخری پوائنٹ آیا سفر کا تو کہنے لگے معاذ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامٍ ھذا، معاذ میری آخری ملاقات، وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِقَبْرِي وَمَسْجِدِي ھذا، جب تو واپس آئے گا تو میری قبر دیکھے گا اور میری مسجد مجھے نہیں دیکھے۔ تو فَبَكَىٰ مُعَاذٌ جِشْعًا لِفِرَاقِ رسول اللہ، تو معاذ بن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے آپ کی جدائی کا تصور کر، تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، تو آپ نے جلدی سے منہ یوں پھیر لیا، معاذ پیچھے ہو گئے اور آپ ادھر ہو گئے، اپنے آنسو چھپا لیے، اور معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، معاذ اس جدائی کا غم نہ کر، جو تقوی پر مرے گا وہ میرا سب سے قریب ہوگا، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے افریقہ میں ہو، میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے، جو اللہ سے حیا کرنے والے ہوں گے۔ جب آپ واپس تشریف لائے 29 صفر، 29 محرم صفر، 29 صفر عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا، اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس ہونے لگے تو سر درد اٹھا، اور وہ درد ایک دم بڑھنا شروع ہوا، اور اس دن باری حضرت عائشہ کے گھر کی تھی، تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار، تیز بخار، تیز درد، تیز بخار، اور 14 دن، 12 ربیع 29 30 2 دن یہ، اور 12 دن اگلے 14 دن آپ نے بیماری دیکھی، مسلسل سر درد اور مسلسل بخار، اور روزانہ آپ جب گھر بدلتے اس کو 9 بیویاں زندہ تھیں، تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے، جی میمونہ کی ہے، اگلا دن کل کس کی باری، یہ حفصہ کی، کل کس کی باری ہے، ام سلمہ کی ہے۔ تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن عائشہ کے پاس گزار، ورنہ آپ کو تو خود پتا ہے کل کس کی باری ہے، پرسوں کس کی باری ہے، ترسوں کس کی باری ہے۔ تو حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، تو ساری باقی 8-7 بیگمات جمع ہوئیں، اور انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ جب تک آپ بیمار ہیں آپ عائشہ کے پاس آرام فرمائیں، اور جب اللہ آپ کو شفا دے دے تو پھر ہماری ترتیب کو آپ دوبارہ شروع فرما دیں۔ تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا، عدل کی مثال کا، اسلام جب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو عدل کی شرط لگاتا ہے، ان لم تعدلوا، اگر عدل نہیں کر سکتے پھر ہے کیا عدل، اور آپ نے فرمایا جس نے دوسری شادی کی اور عدل نہ کیا کتنی مرضی عبادت کر کے آیا تو قیامت کے دن آدھا حصہ اس کا فالق زدہ ہوگا، ایک سائیڈ اس کی فالق زدہ ہوگی، کتنے ہی مراقبے کر کے کتنی ہی نمازیں پڑھ کے آیا ہو، انصاف نہیں کیا تو پورا آدھا حصہ فالج کی پکڑ میں ہوگا۔ جب سب بیگمات نے یہ کہہ دیا کہ آپ وہاں گزاریں تو آپ نے شکریہ ادا کیا، علی اور عباس کو بلایا، ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے، آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے، کمزوری سے یہ پوزیشن اس طرح،
اور یہ پیر کا دن تھا، آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے۔ آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا۔ صحابہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہارا ساتھی ہو، آواکم اللہ، حفظکم اللہ، نصرکم اللہ، بہت دعائیں کی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ رونے لگے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو سب نکل جانا، سب سے پہلے میرے دو وزیر جبریل و میکائیل آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھی۔ ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا اللہ اکبر اور پیچھے صفیں، آپ کی چارپائی کے پاس آ کر صحابہ کھڑے ہو جاتے، وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جبریل و میکائیل آ کر میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے۔ جب وہ چلے جائیں گے تو پھر سب سے پہلے میرے خاندان، میرے اہل بیت کے مرد آ کر میرے اوپر سلام پڑھیں گے، پھر ان کی خواتین آ کر سلام پڑھیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی، اس کے بعد مہاجرین مکے کے قریش آئیں گے، اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی، ان کے بچے آئیں گے، ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی، اس کے بعد مدینہ والے آئیں گے، پھر مدینے کی خواتین آئیں گی، پھر ان کے نوکر نوکرانی آئیں گے، اور اس کے بعد مجھے تم اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبی نے نہیں فرمائی، فرمایا کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہہ گیا، اور انہیں کہنا کہ ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہہ۔ اور اس طرح میرے سلام کو قیامت تک اللہ کے نبی نے پہنچایا کہ ہر آنے والی امت، ہر آنے والی نسل، اگلی نسل کو اس نبی کا سلام پہنچایا۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو آپ نے فرمایا مجھے 7 کنووں کے پانی سے غسل کرواؤ۔ تو 7 کنووں سے پانی لایا گیا مشکیزوں میں بھر کے۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا، آپ اس میں بیٹھے، تہمت باندھا ہوا تھا، کرتا اتارا، اور آپ پر 7 کنووں کا پانی ڈالا گیا، تھوڑا 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 تھوڑا، تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی، اور آپ سر درد کی وجہ سے اپنے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی، اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے، اور آپ ممبر پر بیٹھے، اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، میں نے کسی پر زیادتی کی ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو چھڑی ماری ہو، کسی کا حق دبایا ہو، تو میں اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ حاضر ہوں، مجھ سے یہی بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کر، میں آخرت کے حساب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جن کی طفیل لوگوں کا حساب معاف ہوگا، جن کی طفیل، جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے، وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا۔ تو سارے صحابہ رونے لگے، لیکن آپ اپنی بات کو دہراتے رہے، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمایا کہ لوگوں یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو، آگے نہ کرنا، بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا۔ ایک صحابی کھڑے ہو، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درہم۔ تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے کہ ضرور، پر مجھے یاد نہیں، بتاؤ گے کس طرح دینے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا، آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں؟ تو میرے پاس 3 درہم تھے، تو آپ نے فرمایا تو دے دے، میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ تو ہاں یاد آ گیا، تو میرے گھر کے نبی میں، میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا ایک چھٹانگ جس سے چراغ جلتا، پیسہ کہاں سے آتا؟ تو آپ کے سامنے آپ کے کزن فضل بن عباس کھڑے تھے، آپ نے فرمایا فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے ہو؟ جن کے لیے کائنات سجائی گئی، جنت کی چابیاں جن کو پکڑائیں گے، جاتے ہوئے 3 روپے دینے کی ہمت نہیں تھی۔ کہا فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے؟ کہا جی یا رسول میں اپنے ذمہ لیتے۔ کہا اس سے لے لینا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، نماز کے لیے آتے تھے، پڑھاتے تھے، جمعرات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھ نہیں سکے، گر گئے، پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے، گر گئے، پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، عشاء کی نماز۔ ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے، عمر آگے کھڑے تھے، تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی، کوئی پڑھا دے، تو انہوں نے حضرت عمر کو آگے کیا، انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ جب حضرت عمر کی تکبیر سنی تو آپ نے اندر سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جمعرات کی عشاء
جمعہ ہفتہ اتوار کی 15 نمازیں اور پیر کی فجر کی 16 اور جمعرات والی 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں میرے نبی کی موجودگی میں۔ ہفتے کے دن ظہر یا عصر میں آپ علی اور فضل بن عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ ادھر محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، تو ابو بکر نے یوں پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ مصلی سے ہٹ جائیں، تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ کھڑے رہو، ہٹو نہیں، کھڑے رہو، تو وہ پھر آگے مصلی پر آ گئے۔ تو آپ تشریف لائے اور الٹے ہاتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے ظہر یا عصر کی 4 رکعت نماز ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی۔ یہ آپ کی آخری نماز سی مسجد کے اندر امت کے ساتھ اور تشریف لے گئے۔ جمعہ کا دن تھا، جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ اللہ، تو آپ درد اور بخار دونوں چیزیں، سر کا درد بھی ہیوی ویٹس اور بخار بھی، تپش، تو آپ نے کہا جبریل تکلیف ہے، تکلیف میں۔ ہفتے کا دن پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ پھر آپ نے فرمایا تکلیف ہے۔ اتوار کو پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ۔ 12 ربیع الاول آ گئے، 632 عیسوی اور 11 ہجری، آپ کی طبیعت میں بشاشت آئی۔ تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم سب نماز میں تھے، لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اللہ کے نبی کا چہرہ، تو ہم سب نماز میں یوں ہو گئے، نماز کے اندر ہی سارے اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دیا، بھول ہی گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے گم ہو گئے آپ میں۔ تو آپ نے جلدی سے دروازہ بند فرما دیا۔ یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے۔ اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا۔ تو اشراق کے بعد آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا، ان کو بتایا نہیں کہ میں آج جا رہا ہوں، سب سے ملے، سب کو الوداع کیا اور انہیں بھیجا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، جنت کی عورتوں کی سردار، سب سے زیادہ محبوب بیٹی، سب سے زیادہ جگر کا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا کا، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دکھ، جس نے ایسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا۔ ہاں، ان کو قریب کا، بیٹی قریب ہو، تو ان کے کان میں کہا میں جا رہا۔ وہ رونے لگی، سامنے نا رو نہیں، چند دنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی سب سے پہلے۔ تو 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی 24 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ان کو رخصت فرمایا۔ پھر آپ نے داماد مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے، آہستہ آہستہ، تھی آواز اونچی نہیں تھی، پست آواز سے، اور یوں سر پہ کمر پہ، سر پہ کمر پہ اور دعائیں دے رہے۔ ان کو رخصت فرمایا۔ آخر میں اپنے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کو بلایا۔ ایک آپ کو حدیث سناتا، میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو عزت دیا کرو، اکرمو اولادکم، خاص طور پہ ان ماؤں سے کہتا ہوں کہ جب ہم بچوں سے عزت چھین لیتے ہیں، ان سے ہم سب کچھ چھین لیتے، پڑھے نہیں ہو، اسکول نہیں گئے ہو، ٹیوشن نہیں پڑھی ہے، ہوم ورک نہیں کیا ہے، یہ کیوں کھایا، یہ کیوں پہنا، اس پر جب ماں اور باپ بچے کو ذلیل کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیں آپ ان کے دلوں میں اپنے لیے نفرت پھر رہے۔ میرے نبی نے فرمایا بچوں کو عزت دو، اولاد کو عزت، وہ عزت تمہیں واپس کریں گے جب تمہیں ضرورت ہو، جب تم ان کے محتاج بنو گے تو پھر وہ عزت تمہیں واپس ملے گی۔ اگر ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ تربیت کے نام پر کچھ نہیں ملے گا۔ تو آپ حسن حسین کو کیا عزت دیتے تھے؟ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز ہے مسجد کے اندر، گھر میں نہیں ہے، اور آپ سجدے میں گئے، دونوں بھائی کود کے کمر پہ چڑھ گئے۔ کوئی ہمارے آج کا دیندار ہوتا اس اٹھے ہی انہوں نے 2 لتر مارنے آیا، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، صحابہ کو خوف ہوا کہ آپ فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کے لیے، تو آپ نے بغلوں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے بچوں کو اتارنے کے لیے، تو سجدے میں ایسے ہاتھ ہوتے ہیں، تو آپ نے یوں کر کے ان کو روک دیا اشارے سے۔ جب تک حسن حسین علیہم السلام کمر پہ سوار رہے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، یہ عزت دی۔ اور جب وہ اترے پھر آپ سجدے سے اٹھے، سلام پھیرتے ہی آپ نے دونوں بچوں کو گود میں لے کے فرمایا میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں تکلیف نہ دیا کر۔ اور آپ ان کے لیے گھر آتے، روزانہ ٹائم نکالتے۔ آج والدین کے پاس اولاد کے لیے ٹائم نہیں، کل اولاد کے پاس والدین کے لیے ٹائم نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کو میں یہ نہیں کہتا ہوں بیٹھ کے نصیحتیں کرو، صرف محبت ٹرانسفر کرو، ٹائم لو، موبائل آف کرو، ٹی وی آف کرو، اور صرف آپ اور بچوں میں ایک ایسا
تعلق ہو کہ ان کا بلوٹوتھ بھی آن ہو جائے، آپ کا بلوٹوتھ بھی آن ہو جائے اور سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے۔ بلوٹوتھ کو آن کیے بغیر ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا؟ دوستو بھائی، تو ہمارے بچوں کے بلوٹوتھ آف ہیں سکولنگ کی وجہ سے، ڈانٹ ٹپٹ کی۔ 3 سال کا بچہ والا سکول جانے کے قابل ہوتا ہے؟ 3 سال کا بچہ ماں کی گود کے لیے ہوتا ہے، باپ کی چھاؤں کے لیے ہوتا ہے، وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، روزانہ ماں باپ سے نفرت اپنے اندر وہ پیدا کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے، پڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے۔ آپ گھر میں تشریف لاتے اور حسن حسین کے لیے گھٹنے ٹیک دیتے، ہاتھ ٹیک دیتے، آؤ بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے، بس پھر پوچھتے تمہاری سواری کیسی ہے، اونٹ کیسا ہے؟ پھر دونوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے اور زینب کو پورے کمرے کا چکر لگواتے۔ شہنشاہ ہے انبیاء، انبیاء کے بادشاہ نہیں، پوری کائنات کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی، سرداری عطا فرمائی، اور کائنات کی سب سے زیادہ مصروف ترین اور ذمہ دار ترین ہستی روزانہ بچوں کے لیے ٹائم نکالتے تھے۔ ادھر چھوٹا سا تاجر کہتا ہے ٹائم کوئی نہیں، یا مائیں کہتی ہیں ٹائم کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جگر کے ٹکڑوں کو بلایا، جو ہی سینے سے لگایا، سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا، بیویوں کو رخصت کیا، آگے آنے والے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس پر جو ہی بچوں کو سینے سے لگایا تو آپ کے آنسوں نکلنے کچھ شروع، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے وہ چلے گئے تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ باہر ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا، تو آپ نے فرمایا آ جائے، میں نے کب روکا؟ تو ملک الموت اندر آیا، ایک فرشتہ اور بھی تھا، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ آپ کے رب نے فرمایا جب جاؤ تو اجازت لے کے جانا، بن اجازت اندر نہ جانا، میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا، آپ پہلی اور آخری ہستی۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ تو اللہ کے امر کا پابند۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق، میرے بھائی بہنوں اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ایسی موت دے جب جانے کا وقت ہے تو ہماری ملاقات کے شوق۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا، آپ نے ان کی قبر پہ جا کے یہ دعا کی، یا اللہ طلحہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے، سارے دکھ درد دور ہو گئے۔ تو جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، جاؤ پوچھ کے آؤ حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ پوچھنا ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا، مرنے والے بچوں کو یاد کرتا، بچے میلاد۔ میرے والد اچانک ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئے تو ہماری بہنیں موجود نہیں تھی، میری 2 بہنیں، تو میرے والد بار بار کہتے میری دھیاں میں ملا دے، میری دھیاں میں ملا دے، اور میرے نبی نے کہا میری امت کا مجھے بتاؤ پہلے کیا کرو۔ حسن حسین کا نہیں کہا، جن کو ذبح ہوتے بھی زہر میں تڑپتے بھی دیکھ۔ واہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا وفا کی اور ہم نے کیا صلت، سارے خنجر انہی کے سینے میں اتار دیے، ہر تیر کھینچ کے آپ کے جگر کے پار کیا، ہر نافرمانی کا ٹھیکہ لے لیا۔ جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا۔ تو جبریل جا کر پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑے، میرے رب کی عزت کی قسم، خواتین و حضرات میرے رب کی عزت کی قسم، میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے، کوئی ہم میں خنزیر بنتا، کوئی بندر ہو جاتا، کوئی کتا ہو جاتا، کوئی سانپ بچھو بن جاتا، اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری۔ اس کملی والے پہ درود و سلام پڑھو جس نے اولاد کو پیچھے کر کے تمہیں اللہ سے مانگ، اور محشر کے میدان میں جب جہنم آ کے ایک چیخ مارے گی اور آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، ہر ماں باپ کہے گا نفسی نفسی، ہر بیٹا بیٹی کہے گا نفسی نفسی، ہر خامن بیوی کہے گا نفسی نفسی، ہر بھائی بہن کہے گا نفسی نفسی۔ حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان نفسی نفسی۔ کہ ہنگامے میں ایک آواز آئے گی امتی امت، کون ہے یہ؟ سر یہ دنیا نفسی نفسی کہہ رہی، یہ کون ہے امتی امتی کہنے والا؟ آواز کے تعاقب میں جب نظریں جائیں گی تو اپنے نبی کو دیکھ لینا، تڑپتے ہوئے بدن کے ساتھ، کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، اور پھیلی ہوئی جھولی کے ساتھ، اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ۔ صرف ایک ہستی ہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صرف ایک ہستی ہوگی جو کہیں گے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن يدبر الأمر من السماء بيده الملك وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك میرے محترم بھائیو بہنوں بچوں بچیوں بیٹوں بیٹیوں آج آپ کو دیکھ کے اتنا بڑا مجمع دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے میں اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا میں 1982 میں برمنگھم آیا تھا پہلی دفعہ اس وقت آپ کی یہ بڑی مسجد کچھ بن گئی تھی کچھ بن رہی تھی ہماری جماعت وہاں ٹھہری تھی 2 دن ہم نے گشتیں کی بھاگ دوڑ کی اور 50 سے زیادہ بندے ہم نہیں اکٹھے کر سکے ٹوٹل 50 آج یہ ہزاروں کا مجمع ہے ایمان والی مومنات مستورات بھی ہیں ایمان والے بھائی مرد بھی ہیں جوان بھی ہیں ادھیڑ عمر بھی ہیں میں آپ سب کا شکر گزار اس کو کہو بھائی نیچے اتر دو میرے بھائی بہنوں زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس پر ہم کامیاب ہو کر دنیا سے جائیں عزت کی زندگی گزاریں جو راستہ بے خطا ہو صرف اسلام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام پوری دنیا کو بتا دو کہ اب صرف اسلام ہی زندگی گزارنے کا راستہ ہے اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے اسلام کو سامنے رکھ کر چلیں گے تو سلامتی کی زندگی امن کی زندگی ہوگی آپ اپنے رب کو دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے دین کا نام رکھا اسلام سلامتی عقیدے کا نام رکھا ایمان امن سلامتی امن اور اپنے محبوب کا نام رکھا محمد کی تعریف کی جائے دوسرا نام رکھا احمد جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہو ماں کا نام رکھا آمنہ امن والی باپ کا نام رکھا عبداللہ عبادت والا اللہ کا بندہ اور جو اس وقت لیڈی ڈاکٹر تھی اس زمانے کی حضرت آمنہ کے ساتھ ان کا نام تھا شفا شفا صحت سلامتی اور آپ کے خاندان کا نام رکھا ہاشم ہاشم کا مطلب ہے کھانا کھلانے والا ہمارے نبی کے پردادا گندا کر دیا غلیظ کر دیا ظلم سے بھر دیا قتل سے بھر دیا چوری سے بھر دیا ڈاکے سے بھر دیا جوئے شراب زنا سے بھر دیا سود سے بھر دیا کھوٹ سے بھر دیا بددیانتی سے بھر دیا ماں باپ کی نافرمانی سے اسے گندا کر دیا ظلم و ستم گالی گلوچ سے نمازیں چھوڑ کر روزے چھوڑ کر یا اللہ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی تھیں اور 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے تھے وہ سارے مخلص تھے ان کا خون تیرے نام پہ بہا تھا ان کی طفیل میرے مولا اس ملک کی حفاظت فرما اس کے حکمرانوں کی اس کے تاجروں کی اس کی فوج کی اس کی پولیس کی اس کے تمام سرکاری محکموں کی اور تمام دنیاوی محکموں کی اور تمام یا غیر سرکاری محکموں کی اور بازاروں کی اور کھیتوں کی
دیہاتوں کی، شہروں کی، چاروں صوبوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے خزانوں سے تو 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 رزق کے دروازے کھول۔ ہمارا ملک پانی کی کمی کا شکار ہو رہا ہے، ہمیں وافر پانی عطا فرما۔ ہمارے اسباب و وسائل میں بہت کمی آ رہی میرے مولا، اپنی قدرت سے اپنے اس ملک کے لیے رزق کا، ہدایت کا دروازہ کشادہ فرما۔ یا اللہ جو اس کی دشمنی کرنے والے ہیں ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، اور ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کے شر سے اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری امت کا کہ خون کی، عزت کی، جان کی، مال کی، بچوں کی، بچیوں کی، عزتوں کی حفاظت فرما۔ پوری دنیا کے کفر کو ہدایت دے دے، پوری دنیا کے غیر مسلموں کو ایمان دے دے، امریکہ والوں کو ہدایت دے دے، افریقہ والوں کو ہدایت دے دے، یورپ والوں کو ہدایت دے دے، ایشیا والوں کو ہدایت دے دے، آسٹریلیا والوں کو ہدایت دے دے۔ جو تجھے نہیں پہچانتے انہیں اپنی پہچان کرا دے۔ ہمیں تو ذریعہ بنا لے ان تک اپنا پیغام پہنچانے کا اور تیرا تعارف کروانے کا، تو ہماری زندگی اس کے لیے قبول فرما لے۔ ان بچوں کو قبول فرما لے، انہیں ہدایت کے چراغ بنا، ہدایت کے سورج بنا، ان کو، ان کے والدین کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما۔ ان پڑھانے والوں کو، اس میں کام کرنے والوں کو، دنیا اور تمام شاخوں میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، خدمت کرنے والے، کام کرنے والے، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کی دنیا بھی بھلی فرما، ان کی آخرت بھی بھلی فرما۔ اور یا اللہ امت کے جوڑنے کا مدرسۃ الحسنین کو ذریعہ بنا دے، امت کو جوڑنے کا مدرسۃ الحسنین کو ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جو ایمان کے تیری بارگاہ میں پہنچ گئے ان کے درجے بلند فرما، ان کی قبریں روشن فرما۔ ہم جو پیچھے آ رہے ہیں ہمیں عافیت والی، صحت والی، سہولت والی زندگی دے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ امراض والی موت سے بچا، ہسپتالوں والی موت سے بچا، اغتیال والی موت سے بچا، عافیت سلامتی والی ایمان کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ ہماری واپسی یا اللہ مقدر فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، جو بچے بیمار ہیں، جو اساتذہ بیمار ہیں، یا اللہ میں بھی تیرا حقیر فقیر بندہ بیماری میں چل رہا ہوں، ہم سب کو صحت شفا کامل نصیب فرما، صحت شفا کامل نصیب فرما۔ یا اللہ صحت شفا کامل نصیب فرما۔ یہ جو نکاح ہوا ہے ان میں بھی یا اللہ جان بین میں برکت نصیب فرما اور محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم۔ بس رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو پہلے سے، کہ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، دل صاف کرنا۔ ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، یہاں مدرسے میں روزانہ صفائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ چونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام پھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر، تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے صحن میں غبار آتا ہے، دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے صحن میں آتی ہے۔ تو ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، لوگ وہ کر رہے ہیں، وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں۔ تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ بچوں ایک کام کرو، جھاڑو پکڑ لو، صاف کرو۔ یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں۔ کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا، یا اللہ تیرے سپرد میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں گے، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں ہے۔ مشکل کام ہے، آپ یہ سیکھ لیں، صاف کرو، صاف کرو، صاف کرو۔
یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کر لو. کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا. جس دل میں بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، حسد بھرا ہو، کینہ بھرا ہو، اس میں خاک آئے گا. اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے گی. اس زبان سے چاہے جتنے مرضی موتی بکھیرے، دل اس کا اندھا ہوگا. لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. یہ آنکھوں سے اندھے نہیں، دل سے اندھے ہیں. تو بچوں اپنے دل کو صاف کرنا سیکھو. وہ کتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے. تو ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی. اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی. وہی صحابی اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو وہی صحابی 3 دن جنت کی بشارت لیے. اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص. ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھا، نہ سابقین میں نہ متاخرین میں، نہ پہلوں میں نہ بعد والوں میں. ان کی عبادت کیا تھی؟ ساری رات جاگنا، سارے دن کا روزہ، اور ایک ختم قرآن صبح سے شام. اتنی اللہ نے طاقت دی تھی. پھر وہ غلو والی بات آ گئی، ایکسٹریم ہونے والی بات آ گئی. ان کی شادی والی رات حجلہ عروسی میں داخل ہو رہے ہیں، دلہن کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور مصلی بچھا کے اللہ اکبر، اور دیر نفل تے نفل، دیر نفل تے نفل. تو ان کی بیگم نے دیکھا تو وہ بھی خیر کا زمانہ تھا، انہوں نے بھی وضو کیا اور پیچھے مصلی بچھا کے وہ بھی فجر تک نفل پڑھتے رہے. صبح ہوئی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیٹی رات کیسی گزری؟ کہا جی ماشاءاللہ آپ کے بیٹے تو بڑے عبادت گزار ہیں، ساری رات نفلوں میں ہی گزری. تو وہ ان کو شکایت کر دی. حضرت عمر بن عاص کو اتنا غصہ چڑھا، بیٹے کو تو کچھ نہیں کہا، کتنی حکمت کی بات ہے. سیدھے گئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ یہ عبداللہ دیکھیں کیسا نادان ہے، اس کی شادی کی ساری رات نفل پڑھتا رہا. تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے، نفلوں میں گزر گئی، رات بھی نفلوں میں گزر گئی. تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کے ڈانٹا کہ تو نے مہینے میں 3 دن روزے رکھنے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں رکھنے، اور ہفتے میں 1 قرآن ختم کرنا ہے. کہا یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے. پھر اچھا 15 دن روزے رکھنے ہیں، کہنے میرے اندر طاقت زیادہ ہے. آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے گھٹاتے رہے، اور وہ ہر دفعہ نہیں یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے. تو آخر میں آپ نے کہا اچھا چلو 100 میں داودی پہ آ جاؤ، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو، اور 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا. تو آپ نے اس کو پیچھے کیا. یہ بیٹھے تھے اس محفل میں، ان کے دل میں آیا کیا یہ بزرگ مجھ سے زیادہ عبادت کرتے؟ رات میں ساری جاگتا ہوں، دن روزہ رکھتا ہوں، 1 ختم کرتا ہوں، تو جنت کی بشارت تو مجھے ملنی چاہیے تھی، ان کو کیسے مل رہی؟ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ ان کا جذبہ تھا، لیکن جو کہ میں ان کی سیرت کو جانتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ان کی نفسیات میں یہ بات آئی ہوگی، چونکہ صرف انہی کو خیال آیا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں. تو ان کے پاس پہنچ گئے. چاچا ذرا، وہ ادھیڑ عمر تھے، چاچا وہ میرے ابا تھوڑے ناراض ہیں، تو کچھ دن آپ کے پاس گزارنا کا. بیٹا بسم اللہ آ جاؤ. اب رات ہوتے ہی عشاء کی نماز پڑھ کے انہوں نے جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں سراغ کر کے ان چاچے کو دیکھنے لگے ایسے کر کہ اب یہ کیا ساری رات سجدہ کرے گا، اور ساری رات روتے 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 مصلی گیلا ہو جائے گا، یا ساری رات رکوع کرے گا، ساری رات قیام کرے گا، ساری رات قرآن پڑھے گا. اس تصور سے یوں دیکھ رہے. اور وہ بزرگ صحابی تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے. اب یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے. اٹھے فجر کی اذان پہ اٹھے. اب یہ تو حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو. اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے ڈر کے مارے کہ پتہ نہ چل جائے ہمارے کفر کا. تو یہ چاچا جنت بھی لے گیا تو ستا بھی پیا.
کہ چلو کل دیکھوں گا. اگلی رات پھر چادر سر پہ کر کے اور یوں سوراخ کر کے لیٹے ہوئے اور دیکھ رہے. چاچا پھر تشریف لے اور سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے. فجر کی اذان پہ اٹھے. یہ اور پریشان ہو گئے کہ میرا نبی کا فرمان تو سچا ہے، اس میں تو شک بھی کفر ہے، لیکن عمل کیا ہے جس پر اس کو جنت کی بشارت ملی؟ 2 رکعت نفل بھی نہیں. اور آج کے دور میں تم میں سے ماشاءاللہ اکثر بچے تہجد پڑھتے ہیں کہ 1 رات اور دیکھوں گا، تیسری رات اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئی ساری رات. تو تیسری رات پھٹ پڑے عبداللہ بن عمر، کہنے لگے چاچا میری ابا سے کوئی لڑائی نہیں تھی، 3 دن میں تیرے بارے میں سنتا رہا، جنتی جنتی جنتی. میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو، ساری رات سوتے رہتے، آپ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا بیٹا یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے. اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جوڑ کیسے بٹھاؤں، ادھر جنت کی بشارت، ادھر ساری رات خراٹے. اب یہ اس میں جوڑ کیسے بٹھاؤں، کیونکہ نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی. تو اب وہ نا ایسے نا بڑے بے دل سے ہو کر واپس مڑے، پتہ نہیں کی چکر ہوئے گی کوئی گل. جب وہ دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے بیٹا ادھر آنا. واپس آ گئے. کہا میں تمہیں اصل راز کی بات بتاتا ہوں. کہا کیا ہے کیا ہے؟ تو یہاں ہاتھ رکھا، کہا یہ جو دل ہے نا اس میں کسی انسان کی نفرت نہیں. اور جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی. تو عبداللہ بن عمر نے کہنا تھا ہاں یہ بات ہے، نہیں، انہوں نے کہا ہاذا ہوا، اچھل کے کہنے لگے ہاذا ہوا، ہاں 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 یہی ہے یہی ہے یہی ہے. پھر کہنے لگے چاچا پر یہ میرے بس کا نہیں ہے، کون کرے گا یہ؟ اتنے بڑے آدمی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بس کا نہیں. تو بچوں دنیا میں جنتی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو اسے صاف کر دو سب کی نفرت سے. سب اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے مجھے یوں کیوں دیکھا، اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا، اس نے میرے بارے میں یہ کیوں لکھا. جس کی تعریف ہوتی میری کتنی برائی ہوتی، صرف تعریف تو نہیں ہوتی. بھرا پڑا سوشل میڈیا مجھے گالیاں دیں. اللہ کے فضل سے میرے دل میں ایک ذرے کے برابر کبھی کوئی منفی جذبہ نہیں آیا. آئے تو میں دھو کے صاف کر دیتا ہوں. یا اللہ میں نے اپنے دل کو صاف کیا، میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ نہیں. یہ یاد رمضان کی سب سے بڑی تیاری، علم کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کو یہ نہیں کہ تمہیں کتابیں یاد ہو جائیں، تمہیں اشعار یاد ہو جائیں. تو ساری امت سے کہتا ہوں رمضان کا استقبال کرو دلوں کو صاف کر کے، نفرتوں کو مٹا کے، مذہبی نفرت، دنیاوی نفرت، رشتوں کی نفرت، بول چال کی نفرت، سیاست کی نفرت، لین دین کی نفرت، ان سب سے اپنے دل کو صاف کرو تاکہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے. اور باقی لوگ جو عام دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے دلوں میں اللہ رمضان کا نور اتارے اور ہدایت کا نور اتارے. یہ سب سے بڑی تیاری ہے اس کی. اور کسی سے گلہ ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، کسی سے بولتے نہیں ہو، ابھی سے شعبان آ چکا ہے، آپ شعبان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے. تو اس کی تیاری کیا ہے؟ وہ دلوں کو صاف کرو، معاف کرو، معافی مانگو. تمہارا قصور نہیں پھر بھی معافی مانگ لو، دلوں کو صاف کرو اور اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا بھی پسند ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، میرے عزیزو، انسان کی فطرت مزاج یہ ہے جس چیز پر وہ اپنی جان لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، وہ اسے محبوب ہو جاتا. تو جہاں اللہ ہوتا ہے وہاں سب. تو بس میں بول ہی سکتا ہوں میں تو خود خالی، میں تمہیں کیا بھروں گا، لیکن صحیح چیز تک اللہ نے مجھے پہنچایا ہے وہ بتا رہا ہوں. اللہ کیا نام رکھے میرے اللہ نے. اے میرے محبوب، آپ کا نام محمد، آپ احمد، آپ ماہی، آپ حاشر، آپ عاقب،
آپ فاتح، آپ خاتم، آپ ابو القاسم، آپ طٰہٰ، آپ یاسین، آپ شاہد، آپ مبشر، آپ نذیر، آپ داعی اللہ، آپ سراج منیر، آپ عزیز، آپ حریص، آپ رؤوف، آپ رحیم، آپ سراج منیرہ، آپ حبیب اللہ، آپ حبیب اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا ابراہیم اللہ کے خلیل، موسیٰ اللہ کے کلیم، عیسیٰ اللہ کی روح اللہ، اما صاحبکم ھذا فحبیب اللہ ولا فخر، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا، انا قائدہم اذا وفدوا، پوری آدم کی نسل پیچھے ہوگی، میں آگے ہوں گا، لواء الحمد بیدی، قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کل الناس تحت لواء آدم ومن سواہ، آدم سے عیسیٰ تک سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، الی مفاتیح الجنہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، جنت سے 1000 خدام آئیں گے جو میرے گرد گھیرا باندھ کے کھڑے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، نبی امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے، اور جب سب پہ سناٹا ہوگا، انا خطیبہم اذا انصتوا، میں بولنے والا ہوں گا، جب سب پکڑے ہوئے ہوں گے، انا شافعہم اذا حبسوا، میری صرف شفاعت پر زمین ان کو چھوڑے گی، جب سب گھبرا رہے ہوں گے، انا مبشرہم اذا ایسوا، میں ان کو بشارتیں دینے والا تنے تنہا ہوں گا، انی و امی علی کومن یوم القیامہ، قیامت کے دن میری امت اور میں ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فلا وربك فلا وربك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى یہ ہے میرا رسول، یہ ہے آپ کا رسول، یہ ہے بحر و بر کی جانور و گوش کا رسول، جس کو جانور بھی جانے، پرندے بھی جانے، چرندے بھی جانے، ہوائیں بھی جانے۔ کیا قدر کی ہے امت نے۔ علی نسب بنی عبد مناف، اس سے علی بنی ہاشم، اس سے علی بنو عبد المطلب، اس سے علی آل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر
بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عافي بن عقب بن عبيد بن الدعاب بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسى بن أطنال بن إيهام بن مقصف بن ناحث بن زاره بن سمي بن مزي بن عوت بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آبر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن كينان بن آنوش بن شيت بن آدم عليه الصلاة والسلام أولئك آبائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. میری دوسری فریاد ہے، عشق کرو، اپنے عشق کرو اپنے نبی سے. کبھی عشق مصطفیٰ میں اندھیروں میں بیٹھ کے روئے ہو، کبھی آنسو بہائیں، کبھی نیر بہائیں. وہ کتنے روئے، بول میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ، کوئی ایک نبی دکھاؤ جو اتنا روئے. کتنا روئے، کتنی ٹھوکریں کھائے، کتنے صفا، کتنے دکھ. میرے سامنے آپ کی زندگی گھوم رہی ہے، میرا دل پاش پاش ہو رہا ہے. طائف کے پتھر کھاتے ہوئے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. میں وہاں گیا تھا، اس جگہ گیا تھا، جگہ دیکھ لی تھی جہاں میرے نبی بے ہوش ہو کے گرے. زید بن حارثہ نے انگور کی بیل کے نیچے آپ کو ڈالا. یہ عام طامات جس کی اللہ قسمیں کھائے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ فَلَا وَرَبَّ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. وہ پتھر اتنے بڑے کہ آپ بے ہوش ہو کے گرے. کہ اللہ دیکھتے ہمارے جیسے بدبختوں کے لیے خون بہایا ہے میرے نبی نے. اتنا خون بہا کہ یہ جوتا پاؤں کے ساتھ چپک گیا. زید بن حارثہ نے کندھے پہ اٹھا اور اتبا جانی دشمن کے باغ میں پناہ لینی پڑی اور کوئی باغ قریب نہیں تھا. او ظالمو، جس کو دیکھ کے دشمن بھی روئے ہو، تمہاری آنکھ تر نہیں ہوتی اس کی. اتبا بھی ہائے ہائے کرنے لگا، ہائے محمد بن عبداللہ کا کیا حال ہے. یہ بدر کے جنگ کا سردار تھا، جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا. جنگ بدر میں لڑتا ہوا قتل ہوا. اسے حضرت حمزہ علیہ السلام نے شہید کیا. شہید کہتا ہوں، قتل کیا. اور وہ اتنا پگھل گیا کہ پلیٹ میں نوکر سے نہیں کہا انگور توڑ کے لاؤ، ایک ایک گچھا تو تصور میں لاؤ تو صحیح، جانی دشمن انگور توڑ رہا. پلیٹ بھر دی. غلام کو بلایا، عداس، شرم آئی جاتے ہوئے شرم آئے. عداس یہ لے جا اور کہنا محمد تجھے رشتہ داری تجھے رشتہ داری کی قسم. ایک خبیث قریب ترین رشتہ دار، بنو امیہ بنو ہاشم ایک باپ کی اولاد، تجھے رشتہ داری کی قسم میرا تحفہ رد نہ کرنا. کھانے کن چیزوں کو تم نے دین سمجھا ہوا ہے، کن چیزوں کو تم نے علم سمجھا ہوا ہے. تم اللہ کو جان، نہ اس کے حبیب کو جان. نہ تمہارے دل کے تاروں پہ لا الہ الا اللہ کا نغمہ گونجے، نہ محمد الرسول اللہ کا عشق تمہیں تڑپائے. تو تم نے کیا سیکھا، کیا پڑھا؟ سب الفاظ کے علماء ہیں. اندروں جس کے اندر نہ اللہ ہے نہ اس کا حبیب ہے، تو پیچھے کیا ہے؟ فرقہ واریت، نفرت، بد زبانی. اس کو علم کہتے. ہائے وہ آیا کہ مجھے میرے مالک نے، آپ کو بھی پتا تھا اتبا کا باغ سامنے کھڑا، میرا مالک کہہ رہا تجھے رشتہ داری کی قسم کھا. قتل کے در پہ بھی رونے لگی. وہ کیسا نبی تھا. آپ نے ایک دانہ توڑا اور بسم اللہ کا، تو عداس کہنے لگا ما سمعت بہذا فی ہذہ البلاد. یہ بول میں نے تو نہیں سنا اس ملک میں بسم اللہ. آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہا عداس. تو کہاں کا ہے؟ کہ میں نینوا کا ہوں. اچھا میرے بھائی یونس بن متہ کے شہر کا ہے. ما ادراک ما یونس بن متہ. آپ کو کیسے پتا ہے یونس بن متہ کون ہے؟
کہ وہ نبی تھے، میں بھی نبی. وہ آپ کے پاؤں میں گر گیا، چومنے لگا، اس کو ایمان نصیب ہو گیا، وہ کفر پہ مر گیا. پھر میرے نبی نے ایک دعا مانگی، اشکو الیک ذوف قوت وقلت حیلت. تیرے سامنے میں اپنا گلا کرتا ہوں، بنتا میں گلا کرتا. تو نے کس طرح ان لوگوں میں مجھے ذلیل کر دیا، میں بے بس، میرا ہیلا کمزور، میری کوئی اتنے میرے اوپر چڑھا. الا من تکلنی، تو نے مجھے کن کے حوالے. زمین آسمان، میں آگے مجھ سے پڑھا نہیں جا، زمین آسمان کانپ اٹھے. پہاڑوں کا فرشتہ جبریل آ گیا، یا رسول اللہ ان شئت اطبق علیہم الاخشب، آپ حکم دیں میں دونوں پہاڑوں میں ان کو پیس کے رکھ دیتا. آپ نے کہا نہیں، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ، مجھے امید ہے اللہ ان کی نسلوں میں ایسا پیدا کریں گے جو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہوں. محمد بن قاسم ثقفی، شاہ سوار اسلام، اسی قبیلے سے. ابو بکرہ ثقفی، اسی قبیلے سے. یہ جو کچھ کہلوایا ہے میرے اللہ نے کہلوایا ہے، اگر دل کو لگے تو لے لیں. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا. میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا کر. پھر سن، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا. میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. میں بہت عرصے کے بعد اللہ نے مجھے توفیق دی، 6 سال سے میرے سر میں درد رہا تسلسل کے ساتھ بلا توقف. تو آپ نے کہا اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر. حضرت عمیر بن ابی الحمام ایسے ہاتھ میں کھجوریں لے کے کھا رہے تھے، کہنے کہ بخن بخن، اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں موجاں ہو گئیاں موجاں. تو آپ نے فرمایا تو کیوں کہہ رہا ہے موجاں ہو گئیاں؟ کہا جی میرا جی چاہتا ہے میں بھی جنتی ہوں. کہا تو ہے ہی جنتی. اچھا تو پھر یا رسول اللہ یہ کھجوریں کھانا بھی لمبی عمر ہے، پھینک اور جا کے شہید ہو. 5-6 کھجوریں. کلا انا آکل لان حییت حتی آکل هذه الثمرات لحیات طویلہ، اتنی دیر میں زندہ رہوں یہ کھجوریں کھاؤں، بڑی لمبی زندگی. پھینکا. اس طرح ان کے اندر یہ یقین پیدا ہو گیا. تو یہ قرآن کے وہ چیزیں، چلو تو مجھے پتہ ہے ہم عجم ہیں، ہم وہ گہرائی تک نہیں جا سکتے. اب تو عرب بھی ہماری طرح ہی عجم ہی ہو گئے ہیں. جب سے پٹھان گئے ہیں عربوں میں، انہوں نے ان کی عربی تباہ کر کے رکھ دی. سندھی، پنجابی، پٹھان سارے. مولانا سعید خان صاحب کے پاس بیٹھا تھا میں، 1996 کی بات ہے. ایک عرب نوجوان PhD آ گیا میرے ساتھ بیٹھا، تو میں نے بات شروع کی ویسی تعارفاً کچھ. کہنے لگا بھائی شیخ آج بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے، بڑے عرصے کے بعد پہلی دفعہ فصیح عربی سنی ہے، ورنہ تو ہمیں تو اجمیوں نے سوی دعا خطہ قضا، ہمیں تو اس میں ہی برباد کر دیا. سوی دعا. تو میرے عزیزو قرآن سمجھو، قرآن سے جی لگا. یہ میں واقعہ سنا کے بس کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ 7 معلقہ لٹکے ہوئے تھے بیت اللہ میں، 7 عرب شعراء کا کلام، کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سب سے بہتر ہے. قدر بہتری کی طرف گئے ہیں عربی کے علماء امرؤ القیس کے قصیدے کے لیے. جب قرآن اترنا شروع ہوا تو سب نے وہ قصیدے اتار دیے. امرؤ القیس تو مر چکا تھا، اس کی بہن زندہ تھی. اس سے بھی کہا قریش نے، دیکھتی نہیں ہے محمد کا کلام، اتار دے. وہ کہنے لگے بھی میرے بھائی جیسا کلام آیا نہیں. امرؤ القیس یمن کے بادشاہ کا بیٹا تھا، یہ 10 سال کا ہو گیا، اس نے کوئی شعر نہیں کہا. تو انہوں نے اپنے 2 نوکر بلائے کہ اس کو لے جاؤ اور ان 2 پہاڑوں کے پیچھے جا کے اس کو قتل کر دو. انہوں نے کہا حضور خیریت؟ کہا یہ میرا نطفہ نہیں ہے، یہ 10 سال کا ہو گیا، اس نے شعر نہیں کہا، میرا ہوتا تو یہ شعر کہتا. انہوں لے کے ٹور پر، انہوں کی پتہ کدھر جا رہے ہیں. جو وہ ان 2 پہاڑیوں کے پیچھے گئے، انہوں نے تلواریں نکالی. انہوں نے کہا ماں 10 سال کیا ہوا؟ کیوں؟ کہ تیرے باپ نے کہا تجھے قتل کر. وہ امرؤ القیس کہنے لگا کس لیے؟ کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال کا ہو گیا، شعر نہیں کہا تو میرا نہیں لگتا. یہ اس کا جو قصیدہ ہے نا، اس کا پھر وہ پہلا شعر بنا بعد میں. کہنے لگا کفا کفا،
میں کیا کروں، مجھے تو الفاظ میں پوری فلم نظر آتی ہے. کیفا، ٹھہر جا، نب من ذکرى حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی. یہ تو اس نے بس ایک شعر کہا تھا، آگے پھر اس نے اس کو بڑھایا تھا. فتوزع فالمکرات لم یعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بار الارعام في غرساتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنزلي ناقف حنزلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجملي وإن الشفاء عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدم محملي. یہاں تک تو تشبیب ہے، اس کو تشبیب کہتے ہیں. پھر آگے وہ انیزہ کے عشق کی کہانی شروع ہو جاتی، وہ پھر میں نے یاد ہی نہ کیا، وہ بہت واہیات ہیں، وہ بہت ہی خبیث قسم کے ہیں. تو وہ دونوں آئے، غلام کہنے کے بادشاہ سلامت، یہ تیرا بیٹا سوف یکون اشعر العرب. ایک شعر پہ کیا ذوق تھا اس زمانے کے ان پڑھوں کا، سپاہی کوئی پڑھے لکھے تھے. سوف یکون اشعر العرب، یہ ایک دن عرب کا سب سے بڑا شاعر بنے گا. بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ وقف واستوقف بکا واستبقى منع الدیار والمنزل فی بیت واحد. کہا اس نے ایک بیت میں بکا، وقفا کھڑا کیا، واستوقف ہمیں کھڑا کیا، کفا رویا، نب کے ہمیں رلایا، حبیب کا ذکر کیا، ذکرہ حبیب، حبیب کے علاقے کا ذکر کیا، وہ منزل جگہ کو متعین کیا، بسقط اللواء بین الدخول فحوملی. تو ایک آیت اتری قرآن کی سب سے بلیغ آیت ہے، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا السماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت ہیں. ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک تفسیر مجھے ملی مدینہ منورہ کی جو مسجد ہے، اس میں جب میں ریونڈ کے بزرگوں کے ساتھ جاتا تھا حج پر، تو مہینہ ہم وہاں رہتے تھے مدینے میں. تو وہ صبح سارے سوئے ہوتے تھے، میں جا کے مسجد چلا جاتا، وہ کتابیں کھنگالتا رہتا تھا. تو مجھے وہ ایک تفسیر میں وہ سارے مل گئی چیزیں. 21 اقسام بلاغت، 19 الفاظ. تو جب یہ آیت اتری تو امرؤ القیس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو مات دے دی. تو میرے عزیزو، میں تو کیا اسے کہتے ہیں، سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں آپ کے سامنے لا سکا، لیکن میرا جی چاہا کہ میں اس خلا کی طرف آپ کو متوجہ کروں. آپ قرآن سے جڑیں اللہ کے واسطے، اور قرآن کو کے حسن کو دیکھنے کی کوشش. جیسے یہ بچہ بیٹا نابینا بیٹھا نا میرے سامنے، اب یہ الفاظ تو سن رہا ہے، میری شکل تو نہیں دیکھ رہا. تو ہم بھی قرآن کے سامنے ایسے ہی اندھے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، لیکن جو اس کا جمالیاتی حسن ہے تو ہماری آنکھوں سے دور. تو اللہ آپ کو ہمت دے، آپ جوان ہیں، ہماری تو گزر گئی، ڈھیر گزر گئی تھوڑی رہیا. پنجابی کا، ہماری جانگلی زبان کا ہے داگڑ دیا، ڈھیر گزر گئی تھوڑی رہیا. ہماری تو 70 ہو گئی، پیچھے کیا ہے. آپ بچے ہو، قرآن کو اللہ سے مانگو، قرآن کو اللہ سے مانگو. آخری واقعہ سنا کے اختتام. ولید بن مغیرہ حضرت خالد بن ولید کا والد، اور ولید بن ولید کا والد. ولید بن ولید بدری صحابی، خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے. وہ کہنے لگا میں اعلمکم بالعربیت، میں عربی سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں آج جا کے محمد سے بات کرتا ہوں. تو آیا اور اس نے اپنے بات کی. جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا فرق تھا ابل ولید، فارغ ہو گیا. میں سناؤں آپ کی کیا عادت تھی؟ آپ قرآن سناتے تھے، قرآن سناتے. بات ادھوری ہوگی اگر میں سیرت کو بیچ میں نہ لاؤں. یہ قصہ بعد میں سناتا ہوں. قرآن سے جڑو، سیرت سے جڑو. کسی بھی اکابر کی زندگی مکمل نہیں ہے، چاہے وہ لوح محفوظ بھی پڑھ لیتے ہوں. صرف ایک ہستی کی زندگی مکمل ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. ان کی سیرت پڑھو، ان کی سیرت سے جڑو. یہ ساری باتیں میں نے محنت کی ہے، کیونکہ سیرت تو پڑھائی نہیں جاتی. اب کوئی کتاب ہے سیرت کی؟ کون سی؟ اتنی سی ہے. وہ تو ایسے ہی ہنسا مذاق ہے. تو سیرت پڑھو بیٹا. فقہ السیرہ بھی، فقہ السیرہ. اچھا، وہ تو اچھی کتاب. تو
آپ نے کہا میں سناؤں کا؟ ہم نے کہا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، ایسے دکھا دیا پہاڑوں کو ریت بنتا ہوا اور زمین کو کپکپاتا ہوا. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. ولید بن مغیرہ کو پہاڑ ریت اڑتے ہوئے نظر آئے. انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به. میرے رب کی قسم یوں نظر آتا ہے جیسے وہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے. کان وعدہ مفعولا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا. میں بھی پوری فہم نہیں رکھتا، میرا کوئی دعویٰ نہیں رب ذوالجلال کی قسم. وہ ولید مجھ سے زیادہ اس کی عربیت کو جانتا تھا. پیٹھ نہیں پھیر سکا، تمہاری تو آنکھ بھی نہیں ہلتی، وہ پورا ہل گیا. پیٹھ نہیں پھیر سکا خوف کی وجہ سے. اسے لگا جیسے یہ پہاڑ ریت بن گئے، یہ زمین زلزلے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. سبحان اللہ. اور جا کے گھر چھپ کے بیٹھ گیا. تو وہ چند دن نکلے ہی نہیں. ابو جہل نے کہا وہ محمد کا جادو چل گیا، چلو چل کے بات کریں. تو سارے آ گئے. ابو جہل کہنے لگا ولید محمد کا جادو چل گیا ہے تو ہم پیسے اکٹھے کرتے ہیں تاکہ تو خوشحال ہو جائے. اب پاگلو تمہیں پتہ نہیں میں تم میں سب سے زیادہ پیسے والا ہوں، میں عربی کو سمجھنے والا ہوں. اب اس کا اس کلام پہ تبصرہ سنو کہ سمعت منہ کلاما فإن فیہ حلاوہ وإن علیہ لطلاوہ وإن اسفلہ مثمر وأعلاہ مغدق وإنہ لیعلو ولا یعلا وإنہ لیحسم ما تحتہ. انہیں کہا پاگلو تمہیں پتہ ہے میں عربی دان، میں نے محمد کا کلام سنا ہے، اس کے اندر مٹھاس ہے شہد جیسی اور اوپر رونق ہے بہار جیسی الفاظ. تب تدبر اندر میں جو ہم نہیں کرتے. اب تو سارے مولوی اردو کی تفسیریں پڑھ کے اپنا کام چلا لیتے ہیں. وَإِنَّ أَسْفَلَهُ مُغْدِقٌ، اس کی جڑیں گہری ہیں. وَآلَاهُ مُثْمِرٌ، اور اس کی شاخیں پھل سے بھری ہوئی ہیں. وَإِنَّهُ لَيَعْلُو، وہ بلندی کی طرف اٹھتا ہے. وَلَا يُعْلَى، اور کوئی اس کے اوپر جا نہیں سکتا. وَإِنَّهُ لَيَحْتِمُ مَا تَحْتَهُ، جو اس کے سامنے آتا ہے اسے پیس کے رکھ دیتا ہے. یہ کافر کی بات ہے. کافر. اب یہ بات تو پھیل گئی تو انہوں نے سارے اکٹھے ہو گئے تو انہیں تمہیں برباد کر دیا. کچھ کہے اس کے اوپر، کوئی اور بات کہے تو اس کو قرآن نے کیسے تصویر بنائی ہے. انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم عبس ثم نظر وعبس. کیا بات، عبس نظر عبس، یہ ساری شکل ہے قرآن دکھا رہا ہے. میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں، مداری نہیں ہوں میں. انہ فکر وقدر، سوچ میں پڑھو کیا کہوں کیا کہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں کیا کہوں. فقتل کیف قدر، برباد ہو تو پھر سوچ، پھر بھی تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا. ثم نظر، پھر اس نے ایسے نظریں اٹھائیں کیا کہوں یار. وعبس وبصر، اور منہ ایسے کر لیا خوفناک چڑ کے ایسے. ثم قال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر.